गर्ल्स टॉप, मेंस फॉर गर्ल्स, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, चिल्ड्रन वियर एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते। मगर नबी ने उन सहाबी का दिल रखा कि हदिये के मिलने पर उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये औलाद, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, ये हमारे लिए अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का तोहफा है। तो इन्हें ऐसी तालीम हासिल करवाएं कि इस तालीम से हमारी दुनिया आखिरत बन जाए। कुरान मुक़द्दस ऐसी दौलत है जो कायनात की सबसे कीमती दौलत है। कुरान मुक़द्दस कोई मामूली दौलत नहीं है। जरा बताएं, अल्लाह के नबी पर कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया गया। कुरान मुक़द्दस को नबी के सीने अक़दस पर नाजिल किया गया। कुरान में है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कलाम को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर नबी का सीना अक़दस ने इसको कबूल किया और पूरे कुरान को सीने में महफूज किया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे तो अल्लाह के नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 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 पढ़ने लगते थे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, ऐ नबी आप जिब्रील के साथ 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 में मत पढ़ा करो, जल्दी ना करो। हमारी जिम्मेदारी है उतारना भी और याद करवाना भी। कुरान को उतरवाना और याद करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और कुरान ये अल्लाह का कलाम है। कुरान ये अल्लाह का कलाम है। रिवायतों में हाज़ा कलामुल्लाह व क़द ख़रज मिन्हु, तो ये अल्लाह का कलाम है और उसी से आया है। तो जब अल्लाह का कलाम है तो इसमें जलाल है, रूब है, हैबत है। तो ये जलाली कलाम जमाली कलाम में कैसे बदला? सीने नबी के सीने की वजह से ये जलाली कलाम जमाली कलाम में बदला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मर्तबा शय्यबतनी हूद व अख़वातिहा, कि अबू बकर सूरह हूद और उसकी जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरी रान अल्लाह के नबी की रान के करीब थी और वही उतर गई, तो मुझे ऐसा लगा मेरा जिस्म टूट जाएगा वही के बोझ की वजह से। बताएं, नबी के सीने अक़दस ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया है। एक मर्तबा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सख्त सर्दी के मौसम में जब वही आती थी तो अल्लाह के नबी के पेशानी पर पसीना आ जाता था। नबी की पेशानी पर पसीना वही के उतरने की वजह से। और आप अगर सफर में होते, ऊँटनी पर सवार होते और वही आ जाती तो ऊँटनी का जानवर बैठ जाता वही के बोझ की वजह से। जरा बताएं, नबी के सीने अक़दस ने तकलीफ को बर्दाश्त किया और हमें तकलीफ दूर करने का जरिया दे दिया। कुरान व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को सारे लोगों के लिए शिफा बनाया है। यानी नबी ने खुद तकलीफ बर्दाश्त की और लोगों के लिए इस कुरान को शिफा का, तकलीफ को दूर करने का जरिया बनाया। हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते कि एक जगह एक बादशाह को फोड़ा फुंसी हो गया, तो उस शहर के सारे अतिब्बा, सारे हुक्मा, सारे डॉक्टर मिलकर उसका इलाज कर रहे थे बादशाह का। मगर मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। जैसे जैसे इलाज करते गए मर्ज बढ़ता गया तो सारे लोग थक गए। तो किसी ने कहा कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लामा है, आप उन्हें बुलाएं और उनसे दम करवा लें। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। शाही सवारी उनके लिए तैयार की गई। शाही सवारी पर लोग गए और उनकी मिन्नत समाजत करके लाए। वो आए, सारे हुक्मा, अतिब्बा, डॉक्टर से बैठे थे। वो लोग सोच रहे थे कि ये मौलाना भी क्या करते हैं, देखते हैं। तो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक पढ़ा और वहाँ पर फूंक दिया। यहाँ पर फोड़ा फुंसी था और जाने लगे तो बादशाह ने नजराने, हदिये, तोहफे दिए।
تو سارے ڈاکٹر اطباء ان کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا مولانا آپ ہمیں بتاؤ، ہم نے سوچا کہ آپ کچھ مرہم پٹی کرو گے، کچھ لگاؤ گے، آپ آئے کچھ پڑے پھونک دیے اور تحفہ لے کر جانے لگے، کہیں پھونک سے بھی کچھ ہوتا ہے؟ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا ہٹو ہٹو میرے راستے سے، دفع ہو جاؤ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو بادشاہ کے پاس گئے، جا کر شکایت کی کہ وہ علامہ ہماری شکایت پر ہمیں دفع کر رہا ہے، اسے بلاؤ۔ تو بادشاہ نے بلایا، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان سے کہا کہ ہمارے ڈاکٹروں کی بے عزتی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، انہیں قرآن پاک کے کلام کے اثر کا یقین نہیں ہے، تو میں نے ان سے انہی کے لہجے میں جواب دیا کہ جب میری بات کا ایسا اثر ہو رہا ہے، میری بات سے لوگ آپ بگولا ہو گئے، تو اللہ کے کلام میں کیا تاثیر ہوگی؟ اللہ کے کلام میں کیا تاثیر ہوگی؟ کیا اس سے انسان شفا یاب نہیں ہو سکتا؟ تو سارے حکما ڈاکٹر لاجواب ہو گئے۔ تو یہ قرآن بہت مقدس کتاب ہے۔ آج ماشاءاللہ مدرسہ خاتون زبیدہ کے 5 طلبہ 5 طالبات ناظرہ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ اسی لیے مکاتب کی اہمیت کو ہمیں جاننا ہے، مکاتب کی اہمیت کو جانے، مکاتب کے ذریعے آج ہمارے گھروں کا ماحول بنے گا، ہمارے گھروں کا ماحول دیندار بنے گا۔ اسی لیے علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مدارس سے زیادہ آج مکاتب کی اہمیت ہے۔ مدارس سے اس لیے کہ چھوٹی عمر سے طلبہ کے اندر وہ دینی مزاج پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ جلسہ تھا مکتب کا، تو وہاں پر ایک بڑی عمر کے آدمی آئے اور ایک عالم صاحب کے کان میں کہنے لگے کہ حضرت ان مکتب والوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور رو رہے تھے زار و قطار۔ تو مولانا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا روزانہ اپنی ماں کے پیر پر تیل لگا کر مالش کرتا ہے۔ تو میری اہلیہ اس سے پوچھتی ہے بیٹا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو میرے بیٹے نے کہا میں نے مکتب میں پڑھا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، تو میں جنت کو تلاش کر رہا ہوں۔ وصول ہے، مکتب کی محنت وصول ہے۔ اسی لیے ہمیں اولاد پر صحیح دھیان دینا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس انعام کے ملنے پر قدردانی کرنی ہے۔ قدردانی کیا ہے؟ انہیں مکتب کی تعلیم حاصل کروائیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ مکتب نہیں پڑھے، مدرسہ نہیں پڑھے، اور دنیاوی تعلیم بہت اعلیٰ حاصل کیے۔ عصری تعلیم حاصل کرنے کی کوئی منع نہیں، بہت اچھے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، مگر اتنی تو تعلیم حاصل کرے کہ حرام حلال کی تمیز آ جائے۔ آج اتنی بڑی عمر کے لوگ وتر میں کیا پڑھتے نہیں پتا، دعائیں معصورہ نہیں یاد ہے۔ ایک جگہ عالم دین نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو ایک لڑکا ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہہ رہا تھا، اس کے باپ کا جنازہ سامنے تھا، کہنے لگا کہ مولانا مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لوں گا چلے گا؟ یعنی وہ بچہ 12ویں 13ویں پڑھنے والا اسے جنازے کی نماز میں یہاں سنا ماشاءاللہ بالغ لڑکے کی دعا، بالغ مرد عورت کی، نابالغ لڑکے کی، نابالغ لڑکی کی۔ ایک جگہ ایک شخص کی لڑکی انتقال کر گئی نابالغ، تو وہ امام صاحب کے کان میں آ کر پوچھ رہے اللہم اجعلہ لنا ہے کہ اللہم اجعلہا لنا، یعنی اتنی بڑی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود انہیں اتنا علم نہیں ہوتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مکتب کی تعلیم میں ہم معاون و مددگار بنے، اس محلے کے گھر کا ہر فرد اپنے گھر کی بچی اور بچیوں کو مکتب میں داخل کروائے۔ دیکھو مکتب میں پڑھیں گے تو گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، مکتب میں استاد بولیں گے یاد کر کے آؤ، تو بچہ گھر پر قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اور گھر پر قرآن پڑھے گا تو شیطان بھاگیں گے،
اور شیطان بھاگے گا تو کیا ہوگا؟ پھر گھر میں سکون آئے گا، گھر میں چین آئے گا، اطمینان آئے گا، روزی کی تنگی دور ہوگی۔ کس وجہ سے؟ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آئے گی مکتب میں اپنے بچوں کو داخل کرنے سے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری، اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولاد کو تو پڑھوائیں۔ ہم نہیں پڑھ سکے، ہم آگے نہیں بڑھ سکے، اپنی اولاد کو پڑھوائیں۔ اور سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو حافظ، عالم اور دین کی محنت کرنے والوں پر لگتا ہے۔ سب سے بہترین پیسہ، مثال دوں، نبی کے زمانے میں سب سے بہترین پیسہ وہ ہوتا تھا جو نبی کی ذات پر اور دین پر لگتا تھا۔ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو نبی کے وارثین پر لگے گا، حفاظ، علماء اور دین کی محنت کرنے والوں پر لگے گا۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ لگائیں گے، اس کی مثال، سفارش کرنے والوں کو تحفہ دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا؟ اور قرآن میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا اس کو حفظ کرے گا، حلال کو حلال جانے گا، حرام کو حرام جانے گا، وہ ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بتائیں اس سفارش کرنے والے پر ہمارا پیسہ لگے گا کتنا قیمتی بنے گا۔ سفارش کرنے والوں کا تو احسان ہوتا ہے، اور وہاں پر سفارش جہاں پر ماں باپ بھاگیں گے بیوی، خاوند سے خاوند، بیوی سے بیٹا، بیٹی بھاگیں گے ماں باپ سے، وہاں پر سفارش کی جائے گی۔ تو ہماری ذمہ داری اور میری درخواست تو ہے کہ اس مدرسے کو ہمیں آگے کی طرف بڑھانا ہے اور ترقیات دلوانا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے سنا کہ مدرسہ خاتون زبیدہ چند عمارتوں میں چلتا ہے، گھروں میں چلتا ہے، تو ہماری یہ گزارش ہے کہ مدرسے کی جگہ خریدنا ہے مدرسے کی تعمیر کے لیے، تاکہ وہاں پر مدرسہ ایک اچھی طرز پر چلنے لگے، وہاں پر کئی کلاسیں ہوں۔ اس کے لیے پورے محلے والے تعاون کریں گے، پورے محلے والے مدرسے کے ذمہ داران کی مدد کریں گے، امداد کریں گے۔ اگر کوئی جگہ دینا چاہے وہ جگہ دے دیں، اور اگر رقم دینا چاہتے ہیں ویسے اپنا تعاون پیش کر دیں، تاکہ آپ کا حصہ لگے۔ اور یہ ذخیرہ آخرت ہے کہ جو مسجد مدرسہ بنوا دے گا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو سارے لوگ اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے